جناب آپ کی طرف میاں صاحب کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اپیکس کمیٹی بیٹھ گئی ہے، اس پہ بات کریں گے، اس پہ نہیں کریں گے، اس پہ بھائی مجبوری کیا ہے؟ اس کو اندر رہنے دیں اور وہ کام چلائیں، چل تو رہا ہے۔ کون سی اتنی بڑی پی ٹی آئی نے یہاں موومنٹ بنا لی ہے؟ میاں صاحب صاحب دیکھیں، ایک تو اپیکس کمیٹی کا اجلاس کا مقصد جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر عمل درآمد کے حوالے سے بریفنگ تھی، اور اس میں یہ اعلیٰ سطحی اجلاس ہے جس میں وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی ہے اور سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ آج مل بیٹھی ہے۔ چاروں وزرائے اعلیٰ جو تھے وہاں پر موجود تھے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان بھی وہاں موجود تھے، اور آج عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ جو شرپسند ہیں اور دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نپٹا جائے گا، اور ان کے ساتھ جو نپٹا جا رہا ہے، جو کامیاب آپریشن ہو رہے ہیں، اس حوالے سے خراج تحسین پیش کیا گیا ہے فوج پاکستان کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور آج کے اجلاس میں جو ہے وہ بریفنگ دی گئی آئی جی صاحبان کی جانب سے کہ جو صوبائی دارالخلافے ہیں ان میں کیا صورتحال ہے، یا صوبائی جو امن و امان کی صورتحال وہ کیا ہے۔ اسلام آباد کے آئی جی نے بھی آج بریفنگ دی، اور اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے اچھا یہ بتائیں کہ میاں صاحب یہ بتائیں کہ 24 تاریخ کو اصل آتے ہیں اس مسئلے پہ، کیونکہ پوری قوم کی آنکھیں 24 تاریخ پہ لگی ہوئی ہیں۔ ایک تو 24 تاریخ ہی کیوں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے، گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ہر طرح سے ہم لا اینڈ آرڈر بالکل ہونے میں نہیں دینا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر اگر پیسفل پروٹیسٹ ہو تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، خیر۔ لیکن وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پلان کیا ہے چاروں طرف سے آنے کا، اور گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے ان کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں قائد صاحب، آج جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ بڑے سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شرپسندی کسی بھی صورت قبول نہیں ہے، اور اسلام آباد کی طرف یا صوبائی دارالخلافوں کی طرف جو بھی بڑھے گا اس سے سختی سے نپٹا جائے گا، اور اگر چاروں طرف سے آنا ہے یا ایک طرف سے آنا ہے، جب احتجاج ہی نہیں ہونے دینا اور شرپسندی ہونے نہیں دینی تو پھر اس کا جواز ہی نہیں بچتا۔ اور مکمل تیاری جو ہے وہ جو کی گئی ہے اس کی آج بریفنگ بھی دی گئی، اور بتایا گیا کہ اگر شرپسندی ہوتی ہے تو اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کمیٹی میں کون کون شامل تھا میاں صاحب؟ میاں صاحب کون کون شامل تھے اس کمیٹی کی، کیا کمپوزیشن کیا تھی؟ دیکھیں وزیر اعظم نے قائد صاحب تو صدارت کی ہے، اور اس کے علاوہ چاروں صوبائی جو وزرائے اعلیٰ تھے وہ تھے۔ آرمی چیف اس میں موجود تھے، ڈی جی ایم او موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی موجود تھے، اور اس میں جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے جو ہیں سربراہان موجود تھے، ڈی جی آئی بھی موجود تھے، گنڈا پور بھی تھے، اور آئی جی صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر تھے۔ جی قائد صاحب۔ اچھا گنڈا پور نے کوئی ان پٹ نہیں دیا، وہ بھی وہاں موجود تھے؟ دیکھیں قائد صاحب، وہ انہوں نے ان پٹ اپنی دی ہے، صوبے کی امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ آئی جی صاحب نے وہاں پر دی ہے، اور ان سے اس پر بریفنگ دی ہے، اور سائیڈ لائن ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں جو بات چیت چل رہی ہے کہ کچھ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات میں سے 3-4 مطالبات ہیں قائد صاحب۔ جو ہماری خبر ہے وہ یہ ہے۔ اچھا بیچ میں پہلے مجھے ایک اور بات بتائیے گا، یہ میں بعد میں کروں گا، یہ بتائیں کہ 1.5 گھنٹہ تو گنڈا پور صاحب کی طویل ملاقات بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، اس کی کچھ تفصیل آئی ہے، اس کا محرک کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ قائد صاحب دیکھیں، وہ جو ملاقات تھی وہ اس کا نتیجہ تھی جو مذاکرات کی بات ہم کر رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، اور وہ بات چیت علی امین گنڈا پور سے ہو رہی ہے، اور اسی لیے علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ آج وہاں اڈیالہ جیل گئے تھے اور بانی پی ٹی آئی سے ملے۔ 1.5 گھنٹہ وہاں ملاقات رہی، اور انہوں نے جو ہے وہ تمام حالات اور صورتحال جو ہے ان کے سامنے رکھی، اور احتجاج کی صورتحال بھی رکھی ہے، اور جو پارٹی میں اختلافات ہیں وہ بھی سامنے رکھے، اور پھر وہاں سے بانی پی ٹی آئی ان کو اجازت دے دی کہ آپ مذاکرات کریں، آپ بات چیت کریں، جو ہمارے مطالبات ہیں اس پر بات چیت ہونی چاہیے۔ تو اب پھر اس پر باضابطہ رابطہ ہوا ہے، بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے، اور جو بات چیت ہے وہ علی امین گنڈا پور سے ہی ہوگی، اور لیکن اس میں جو مطالبات ہیں اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی، اور دوسرا بانی پی ٹی آئی کی فی الحال یہ تو اپیکس کمیٹی میں کہا گیا نا، یہ تو اپیکس کمیٹی میں کہا گیا کہ جی 26 جو امینڈمنٹ ہے اس پہ ہم بات نہیں کریں گے، مگر جو پہلے سٹینس تھا پی ٹی آئی کا اور بانی پی ٹی آئی کا کہ جی میں بات ان سے کروں گا جو یعنی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، کھلی بات کرتے ہیں، تو وہ اب کیا شہباز شریف صاحب سے مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں قائد صاحب، میں نام تو نہیں لوں گا، لیکن جس سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اعلیٰ شخصیت ہے، وہ اعلیٰ شخصیت جو ہے نون لیگ میں بھی اس کا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرین سگنل سے ہی ہوں گے، جو بھی اس میں پیش رفت ہوگی
وہ ان کے گرین سگنل سے ہوں گے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی، نہ وہ مذاکرات کریں گے۔ یہ تو واضح طور پر افواج پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی سیاسی مذاکرات میں نہیں آئیں گے اور وہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن جو بھی اس حوالے سے جتنے بھی یہ جو احتجاج ہے، چونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال سے اس کا تعلق ہے، تو اس لیے اس پر جو مذاکرات ہوں گے وہ گرین سگنل تو ہوگا تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ اب وہاں سے سگنل آ گیا ہے اڈیالہ جیل سے کہ مذاکرات کریں، لیکن یہاں مذاکرات جو ہوں گے وہ 4 مطالبات جو ہیں قاضی صاحب، اس میں 2 پر جو ہے وہ اس طرح بات ہوگی کہ 26ویں آئینی ترمیم پر تو بات ہی نہیں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر فی الحال جو ہے وہ فوری طور پر بات نہیں ہوگی کہ ان کی رہائی کر دی جائے گی۔ وہ ایسے کارکن جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں ان کو جو ہے وہ رہا کرنے پر بات ضرور ہوگی، اور جو چوری شدہ مینڈیٹ کی بات کی جاتی ہے اس حوالے سے تحقیقات کے لیے بات ہوگی کہ تحقیقات کرا لی جائیں۔ کمیشن کیا اس کے لیے تحقیقات کے لیے میاں صاحب تحقیقات کے لیے مزید ریٹائرڈ ججوں کو بھی ہائر کرنے کی کوئی کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ اب سپریم ہائی کورٹ تو جج دے نہیں سکتی، کیونکہ اب تو رولز آف بزنس بدل گئے ہیں۔ دیکھیں قاضی صاحب، اس میں علی امین گنڈا پور ہوں گے، وہ اگر مانیں گے تو بالکل وہ ہوں گے، اور علی امین گنڈا پور کی پوری انپٹ ہوگی۔ اگر وہ مان جائیں گے کہ وہ کمیشن کون بنائے گا اور کن ججوں پر مشتمل ہوگا، یار میں یہ کہتا ہوں میاں صاحب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تحقیقات کے لیے کروڑوں روپے لوگوں کو دیں گے، وہ فیفن کے بلا لیں، کیا نام ہے باری صاحب، ان سے پوچھ لیں کیا ہوا تھا۔ اچھا آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں، میں ذرا پنجاب کی بڑی صورتحال دلچسپ ہے، اس میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا افیکٹولی ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جو ہے یہاں پہ سماگ کا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ اس میں ٹھہراؤ آیا، and we appreciate all that، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کے اپنے لا میکر ان سے خوش نہیں ہیں، اور جو ہے اور بھی کچھ لوگ جو ہیں انہیں تو اب عالمی طاقتوں سے لڑوانے پہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سارا مبالغہ ریومر مل چل رہی ہے، یہ کیا کہانی ہے؟ اور خاص طور پر پنجاب میں واقعی کوئی ناراض گروپ ہے مریم صاحبہ سے؟ قاضی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کوئی افواہ نہیں ہے، کیونکہ میری آج کئی ایم پی ایس حضرات سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے جو پنجاب میں جو ہے سنا ہے کہ ایم پی ایس جو ہیں وہ ناراض ہیں، تو انہوں نے کہا کہ واقعتاً ناراض ہیں وہ اس لیے کہ ایم پی ایس کی بات ہی نہیں سنی جا رہی ہے اور ایم پی ایس سے مشاورت ہی نہیں ہو پا رہی۔ انہوں نے کہا کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کو کہیں نہیں بٹھایا جاتا، ایون کہ جو وزراء ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے محکمے ان کی بات نہیں سنتے اور وزیر اعلیٰ ان کی بات نہیں سنتی۔ یہاں تک انہوں نے مجھے بتایا کہ اتنے ناراض ہیں ایم پی ایس کہ جب سی ایم صاحبہ کہیں اس دورے پر گئی تھی اوکاڑا میں تو وہاں پر 8 ایم پی ایس نے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے کہ وہ ناراض تھے۔ اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ مسلم لیگ نون کے قائد سے بات نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی جو ہے رسائی میں نہیں ہے، صرف سی ایم صاحبہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان تک بھی ان کی رسائی نہیں ہے، تو وہاں تک کیا ہوگی؟ جتنے بھی کارڈز جو ہیں وہ سی ایم صاحبہ نے جاری کیے ہیں اس میں سے کسی الیکٹڈ نمائندے کی کوئی مشاورت وہاں شامل نہیں تھی۔ اور یہاں تک انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے بھی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کانسٹیبلز کی جو تبادلے کے لیے بات کی تو کہا گیا کہ سمری بھیج دیں، اب کانسٹیبل کے جو تبادلے ہیں وہ بھی ہماری مشاورت سے نہیں یا ہمارے کہنے پر نہیں ہوتے، تو ہم کیا کریں گے؟ اور جتنے بھی حلقے ہیں ان میں پرابلم آ رہی ہے، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ دیے تھے، ہمارے کام کدھر گئے؟ تو اس حوالے سے ایم پی ایس حضرات جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت بڑا انریسٹ پایا جا رہا ہے اور بہت بڑی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ لوگ موقع کا انتظار ہیں کہ اگر کوئی موقع سامنے آ گیا تو لوگ سامنے آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ ذرا فیصل میں آپ کو ایک شارٹ سنوا لوں، اور پھر بات یہ ہے کہ یار وہ سنا ترقیاتی فنڈ مانگتے ہیں، اگر وہ نہیں دے رہی تو اس میں کیا ایشو ہے؟ اور ترقیاتی فنڈ کیوں اتنے چاہیے ہوتے ہیں ہر دفعہ لا میکر جو ہیں؟ یہ ذرا سنیے گا واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میاں صاحب یہ دیکھیں صوبوں کا تو کوئی خارجہ میں تعلق نہیں ہوتا، تو یہ مجھے تو کہیں سے یہ ڈانڈے ملتے نظر نہیں آتے، آپ کریڈیبل سٹوری سمجھتے ہیں اسے؟ دیکھیں قائد صاحب، یہی جو آپ نے گفتگو سنائی ہے واڈا صاحب کی، اسی کا فالو اپ جو ہے وہ آج میں نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہاں پر بڑے پرابلم جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں خارجہ معاملات میں دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن خارجہ معاملات میں دخل ہوا ہے، چین ناراض ہے، اور قائد صاحب وہاں لاہور کی طاقتور ایک شخصیت جو ہیں وہ بھی ان سے ناراض ہیں، کیونکہ وہاں بھی پرابلم ہوئی ہے اور بڑی شکایت جو ہے وہ لگی ہے سی ایم صاحبہ کی، اور اس جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے کسی بھی جگہ پہ، نہ خارجہ محاذ پہ اور نہ ہی یہاں پر جو ہے وہ ریاست کے معاملات پہ جو ہے وہ معاملات ان کے ٹھیک ہیں۔
اور اپنی پارٹی کے اندر بھی معاملات ان کے ٹھیک نہیں ہیں. جو ایم پی ایس ہیں وہ بہت ناراض پھر رہے ہیں, اور یہاں تک ایم پی ایس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کالر سے پکڑ کر جو ہے وہ سیکیورٹی جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیتی ہے, اور ہم تو مل نہیں سکتے ان سے. تو یہ جب چیزیں پنجاب میں سامنے آ رہی ہیں تو یہ قائد صاحب یہ پرابلم تو ہے.